سنا دوں آپ کو، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. ابن عساکر میں روایت موجود. یہاں کہتے ہیں مولویوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. وہ جنہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے نا وہ ہیں. ہم تو آپ کو فضائل سناتے ہیں. مولویوں سے تنگ آئے ہوئے لوگوں، مولویوں کے بغیر وہاں بھی گزارا. اللہ فرمائے گا بندے سے بول کیا مانگتا ہے، تو وہ بندے آئیں گے علماء کے پاس، کیا مانگیں بتاؤ. تو علماء سے اچھا سلوک کرو گے تو ہی بتائیں گے. نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا آپ کو نہیں پتا، یہ بھی آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا. تو وہاں بھی علماء کی ضرورت اونچی. تو یہیں تعلقات بہتر رکھو نا. بہرحال بندے کا درجہ اونچا ہو گیا. اس نے کہا یا رب انا لی ھذا، یا اللہ میں جنت میں بڑا خوش تھا، یہ اچانک میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس کو جواب ملے گا بے استغفاری ولدک لک، تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا. اللہ یار زندہ باد. توجہ، پتہ چلا کہ نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ایک بات کا جواب دے دو، جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم کر رہے ہیں ایصال ثواب، گلی گلی گھر گھر، سارا سال 11ویں ہوتی رہتی ہے. اولیاء کو، علماء کو، نیکوں کو ہم بخشتے رہتے ہیں. بولو ان کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو جس کا درجہ بلند ہو اس کو ہوتی ہے خوشی. تو غوث پاک خوش ہو رہے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا انعام ملے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں. وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا بیڑا. تو ولیوں سے دوستی کام کی چیز ہے، اس میں نقصان ہے. بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ مسئلے آپ نے سن لیے، ایصال ثواب، مدد وغیرہ سب کچھ سن لیا. نشانی وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. ایمان والے ہیں اور اونچی کہیے، نہ عقیدہ غلط ہوگا نہ عمل غلط ہوگا. عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی اونچی. ہاں، اگر عقیدہ درست نہیں تو ولی نہیں، متقی نہیں تو بھی ولی. جعلی پیروں نے بیڑا غرق کر دیا. ہماری قوم ویسے ہر چیز میں جی یوں ہونا چاہیے، وہاں ہونا ہے، مشین لینی ہے تو جی کمپنی کا نام دیکھو، اس کی پیکنگ دیکھو، اس کی سیٹنگ دیکھو، اس کی میچنگ دیکھو، سب کچھ چاہیے، فنکشننگ دیکھو. اور پیر بھی دیکھنے چاہیے. پیر بھی ملنگ بنا ہوا ہے، کسی نے جناب لمبا چوغا پہن لیا، موٹے موٹے موتیوں کی مالا ڈال لی، 6 مہینے نہایا نہیں تو کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. مزاروں پہ بیٹھ گئے، اوٹ پٹانگ نقشہ بنایا ہوا ہے، ناچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ سارے قلندر. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے. بات میں نے شروع کی تھی، رہ گئی، آ گئی ہے پھر بات. حضرت بایزید بستامی نے اس بندے سے کہا 12 سال کے بعد جا رہے ہو، وجہ تو بتاؤ. اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی. لفظ کرامت سے پھر میں نے برانچ نکال دی تھی. اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی. کوئی شہرت سن کے آیا تھا آپ کے پاس، 12 سال رہا ہوں، کرامت نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں. فرمایا اگر ہوا میں اڑنا کرامت ہے تو پرندے بھی اڑ رہے ہیں. تو چڑیا کو چھوٹا ولی مان لے، گدھ کو بڑا مان لے، سائز کے حساب سے اگر بات کرنی.
اگر پانی پر چلنا تیرے نزدیک کرامت ہے تو مینڈک بھی چل رہے ہیں، مگرمچھ بھی چل رہے ہیں، تو مینڈک کو چھوٹا، مگرمچھ کو بڑا مان۔ فرمایا اگر یہی تیرے نزدیک کرامت ہے تو یہ بھی ہے۔ یہ بتا 12 سال یہاں رہا، تو نے مجھے اکیلے میں دیکھا، لوگوں میں دیکھا، خلوت جلوت، صبح و شام، دن رات مجھے دیکھا، میں نے شریعت و سنت کے خلاف کبھی کچھ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ شریعت و سنت کی پابندی۔ تو جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، جو متقی نہیں وہ ولی، جو نشہ کرتا ہو، دوسرے غلط کام، نماز جی اب وہ تم مولویوں کی نماز اور ہے، فقیر کی نماز اور ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جی جو فقیر کی ہے؟ کیا غوث پاک نے وہ پڑھی؟ خواجہ صاحب نے وہ پڑھی؟ وہ تو یہی نماز پڑھتے تھے جو قرآن حدیث والی ہے۔ نہیں جی، ملا کی شریعت اور صوفی کی طریقت اور یہ شیطانی چونچلے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، ان کا ولایت سے کوئی تعلق اونچی۔ اور ولی تو بنتا ہی وہ ہے، عام آدمی فرض واجب نہیں چھوڑے، ولی وہ ہے جو نفل بھی نہ چھوڑے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، طریقت تو خاص کو کہتے ہیں نا، شریعت کے اوپر جیسے مکھن بن گیا ہو، جو زیادہ نیکی کرے، اور یہ کرتے ہی نہیں۔ وہ مولانا صاحب جا رہے تھے کہیں، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین میں بیٹھے تو وہاں ایک اس طرح کے پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، تو دیکھنے میں پیر حقیقت میں منگل تھے۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، چلو اچھا ہے، یہ ساتھ ہوں گے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، کچھ نیکی کی باتیں ہوں گی، مجھے نماز میں ساتھی مل جائیں گے، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3 بہتر، جماعت کریں گے، زیادہ ثواب ہو۔ وہ بیٹھے تو پیر صاحب کو باتیں ہی نہیں ہو رہی، پیر صاحب تو اپنے دوسرے چکروں میں لگے۔ وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم آیا تو مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب آؤ نماز۔ کہنے لگے ہمارا بال نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، ہماری نماز۔ مولوی صاحب نے کہا اوہو، یہ تو شیطان کا چیلا ہے، اس کو شیطان نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، ادھر سے کک مارتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں اڑ رہا ہوں، وہ حالانکہ اس کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ کہا اوہو، اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ مولانا صاحب نے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کو چھوٹے کمرے میں جانا پڑا۔ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ آپ نے اس کے انگلش نام رکھے ہوئے نا، وہ چھوٹا کمرہ نہیں سمجھتے آپ۔ ہاں، لیٹرین میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، انگلش کہنے سے شاید زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ بیت الخلا نہیں کہنا، طہارت خانہ نہیں کہنا، واش روم، باتھ روم، لیٹرین، ٹوائلٹ ہے۔ چلو انگلش نام لینے سے آپ کو لگتا ہے شاید میرے منہ میں خرابی نہیں آئی ہے، چلیں جی وہاں جانے لگے۔ مولانا صاحب نے کہا موقع بہت اچھا ہے۔ کہا پیر صاحب نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا۔ ٹھکوسلے بنائے ہوئے۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی آخر میں کیا کہا؟ مجھے سجدہ کر لینے دو۔ رسول اللہ نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، تم کہتے ہو جی ہماری اندر اندر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ولی ہو سکتے؟ ولی کی نشانی ایمان اور تقوی۔ کیا نشانی ہے؟ نہ چولا نشانی، نہ یہ مالا نشانی، نہ زلفیں آج کل کے پیروں نے تو ریشمی کپڑے ایسے پہنے ہوئے، میں پہلے نعت خانوں پہ حیران تھا، پیروں پہ حیران ہو رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان کو سنت لباس ہے، ایسے زرق برق چمکیلے کپڑے پہننے لگ گئے۔ شبہ ہوتا ہے کہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی درمیانہ معاملہ ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایمان اور تقوی نشانی ہے، اس کے سوا کوئی نشانی اونچی کہنا، کرامت دکھانا ولی کی نشانی نہیں۔ ارے ویٹ لفٹر ہے، ایک آدمی کو وزن اٹھانے کی عادت ہے، وہ اٹھا لے گا، جو کرتب دکھانا جانتا دکھا لے گا۔ اصل چیز ایمان اور تقوی ہے۔ کرامت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے، مگر کرامت نشانی اونچی کہیے نہیں۔
اصل چیز ہے حق پر ثابت قدمی، اور یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اور جب ان کی وہ تہ بند کھلنے لگی، غیب سے ہاتھ آئے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وہ کپڑا دوبارہ باندھ دیا، کرامت بھی دکھائی، مگر کوڑے بھی کھا لیے۔ جہاں وقت ہوتا ہے کردار دکھانے کا، تم اس وقت کہتے ہو کرامت دکھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرامت معجزہ دکھاتے، ساری دنیا کلمہ پڑھتی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی۔ انہوں نے تو پتھر بھی کھائے، انہوں نے لوگوں کی بد کلامی برداشت کی ہے، تو دین کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا۔ وہاں افریقی ممالک میں جاتا ہوں نا، تو وہاں کالے ان کو تبلیغ نہیں کرتے، یہ سنیوں کی مسجد میں آتے تبلیغ کرنے دو۔ میں کہا تبلیغ کرنی تو جاؤ ان کو کالوں کو کرو جو غیر مسلم۔ کہنے لگے نہیں جی وہ مارتے ہیں۔ تو جتھے حلوے لب دینے اتھے آندے ہو، یہ تبلیغ ہے؟ ان کی تبلیغ کا یہ حال کہ ان سے کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بنا رہے ہیں۔ اللہ والوں نے کیا کیا؟ مشرک بدعتیوں کو مسلمان بنایا، کافروں کو کلمہ پڑھایا، جو ان سے ہوتا نہیں ہے۔ یہ مبارکباد دیتے ہیں ایکٹروں کو، یہ کام ہے ان کے، ان کو کوئی دین آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے ولیوں سے وابستہ رکھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مسئلہ اور پھر ان کا ذکر۔ لفظ غوث عربی کا لفظ ہے جس کے معنی فریاد رس۔ کیا معنی ہے؟ فریاد کرنا، جو فریاد سن کر آپ کے کام آئے، مدد کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ وکیل استغاثہ ہے آپ کے ہاں یا نہیں ہے؟ یہ استغاثہ کیا چیز ہے؟ غوث کے اوپر فتویٰ لگانے والوں ذرا استغاثہ کی تو بات کرو۔ اور جس کے سامنے استغاثہ اپیل پیش کی جائے، اور جو اپیل سن کر آپ کی مدد کرے، وہ آپ سب مان لیتے ہو۔ میں حضرت غوث پاک کے لیے کہوں تو نہیں مانتے۔ تو اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں، اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں۔ کس نے غوث بنایا ہے؟ وہ ہماری فریاد سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ وہ مدد کرتے ہیں۔ تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو۔ تو جہان کے جتنے غوث ہیں، اللہ نے ان میں غوث پاک کو اعلیٰ شان دی ہے، ان کو غوث اعظم کہتے۔ تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا۔ غوث اصل تلفظ ہے، غیث اصل تلفظ ہے، اردو میں غوث کہہ لیتے ہیں، غوث عربی میں غیث۔ غوث فریاد رس کو غیث بارش کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ وہ غوث ہیں کہ باقی غوث آپ کے شہدائی ہے، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کہ ہر بارش آپ کی پیاسی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری، بقول بعض 471 ہجری، یہ دونوں سال آپ کی ولادت کے لکھے ہیں۔ قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، رمضان کی پہلی تاریخ، یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کو جنگی دوست کہتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پیارا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو جنگی دوست، کیونکہ وہ علاقہ فارسی زبان کا تھا اس لیے ان کو جنگی دوست کہتے تھے فارسی میں۔ نام ہے ان کا ابو صالح موسیٰ۔ والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ۔ آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے
حسینی ہے، یعنی نبی پاک سے آپ کا دونوں طرح تعلق ہے. ماں کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں، باپ کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں، ادھر بھی 11ویں ہے. آپ کی پیدائش قصبہ جیلان، کچھ لوگ وہ جیم نہیں بولتے، گاف بولتے ہیں، جو گاف بولتے ہیں وہ جیم نہیں، کچھ گیلانی کہتے ہیں، کچھ جیلانی کہتے ہیں. عرب والے جیلان اور عجم والے گیلان بولتے ہیں. حالانکہ یہاں پنجاب میں ایک علاقہ ہے اس کو بھی گیلان کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے بھی گیلانی لکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ سید بن جاتے ہیں. وہ نہیں ہے، یہ مراد دوسری ہے. ٹھیک ہے. آئیے